السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ کیا آپ کو کبھی نماز کے دوران یہ شک ہوا ہے کہ میں نے تیسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی، یا یہ کہ میں نے سجدہ کیا تھا یا نہیں، یا میں 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھا تھا یا بیٹھی تھی کہ نہیں؟ آج ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ نماز میں شک کی حالت میں کیا کرنا چاہیے۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، لیکن شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں نماز سے ہٹائے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے دل میں شک ڈال دے۔ اکثر لوگوں کو نماز میں شک ہوتا ہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی، سجدہ کیا یا نہیں کیا، قیام مکمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ شک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تو نے وضو نہیں کیا، حالانکہ وہ کر چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز میں بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ شک کو چھوڑ کر یقین پر عمل کرنا، یہ بنیادی اصول ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو کہ 3 رکعتیں پڑھی یا 4، تو یقین پر عمل کرے اور شک کو چھوڑ دے۔ یعنی اگر شک ہو کہ 3 تھیں یا 4 اور یقین 3 پر ہے تو 3 ہی مانو، چوتھی رکعت پوری کرو اور آخر میں سجدہ سہو کر لو۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو شک ہو کہ آپ نے تیسری رکعت پڑھی ہے یا چوتھی، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ 3 پڑھی ہیں تو 3 مانیں گے، چوتھی پڑھیں گے، آخر میں 2 سجدہ سہو کر لیں گے۔ اگر آپ کو کسی پر یقین نہیں، یعنی شک بھی ہے آدھا اور آدھا یقین بھی، تو کم تعداد اختیار کریں، یعنی 3 سمجھیں، چوتھی پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد تشہد پڑھیں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، بالکل عام سجدوں جیسے، دوبارہ تشہد پڑھیں اور پھر درود شریف اور دعا کے بعد سلام پھیر دیں۔ یہی نبی کریم کا طریقہ ہے سجدہ سہو کے لیے۔ اگرچہ نماز میں شک کا مسئلہ حدیث سے زیادہ واضح ہے، لیکن قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ شیطان انسان کو بھٹکاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکے، یعنی شیطان نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور شک اسی کا ذریعہ ہے۔ نماز سے پہلے مکمل توجہ رکھنی چاہیے، یہ چیز ہمیں شک سے بچاتی ہے۔ آہستہ آواز میں قرآن پڑھیں تاکہ اس میں ذہن لگا رہے۔ اگر بار بار شک ہو تو اعوذ باللہ پڑھ کر دھیان ہٹائیں۔ کوشش کریں کہ وضو اور رکعتیں گن کر پڑھیں، اس سے آپ شک سے محفوظ رہیں گے۔